بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ابتدا میں ہی میں چند ایک باتیں آپ سے خاص دل کی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ علی احسان ہی کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ 12 ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کی توفیق دی، اور آج آپ کے سامنے ہم اپنا آخری ایپیسوڈ، اپنی سیریز کا آخری ایپیسوڈ 12واں ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن اور واضح اور رہنما تعلیمات کی روشنی میں ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے تو بہت ہی خاص انداز سے گزاریے، اچھا لباس پہنیے، اچھی خوشبو لگائیے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کے رنگ میں خود کو ڈھال لیجیے، نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھیے، تلاوت کیجیے، حضور علیہ السلام کے تذکروں کا خاص اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ میں سے جن احباب نے یہ مکمل طور پہ 12 ایپیسوڈ دیکھ لیے ہیں، تو جو پابندی سے دیکھتے رہے ہیں اور مکمل طور پہ جنہوں نے واچ کیا ہے، دیکھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ انہوں نے پرسنلی کیا سیکھا اور اس کا انہیں کیا بینیفٹ ہوا اس سیریز کا، اور مزید کیا آئیڈیاز آپ کے ذہن میں ہیں، کس طرح کی سیریز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح کی ہم ریکارڈنگ کریں اور کس ٹاپکس پہ سیریز آپ کے سامنے ریکارڈ کر کے پیش کریں۔ یہ تمام آئیڈیاز آپ بہت کھلے دل کے ساتھ مجھے پیش کر سکتے ہیں کامنٹس کی صورت میں، اور انشاءاللہ میرے اپنے ذہن میں بھی کچھ آئیڈیاز ہیں تو اس پہ بھی عمل کریں گے۔ آپ کا فیڈ بیک بتائے گا کہ ہمیں آگے کس طرح سے مزید اور کیا کیا آپ کے لیے کرنا چاہیے، تو یہ دینا نہ بھولیے گا۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا اور مزید آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ 12 ایپیسوڈ الحمدللہ آج ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اس کے ذریعے ایک بدلاؤ پیدا فرمائے کہ ہم نے جو ان 12 ایپیسوڈ میں تعلیمات سنی اور سیکھیں، اسے اپنانے کی وجہ سے ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ تو آج میں آخری جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ بھی اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں واضح طور پہ اس کا حکم بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی اس پہ واضح ہیں، اور وہ ہے صلہ رحمی۔ آپ میں سے کہیں ایک سنتے ہی جان گئے ہوں گے کہ ٹاپک کیا ہے، کہیں ایک کو پتہ نہیں ہوگا کہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں۔ صلہ بیسکلی کہتے ہیں جوڑنے کو، احسان کرنے کو، بھلائی کرنے کو، اچھے بیہیویئر کو صلہ کہتے ہیں۔ رحمی رحم سے نکلا، اور رحم کہتے ہیں قرابت دار کو، رشتہ دار کو۔ اٹس مین صلہ رحمی کیا ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا بیہیویئر کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، خندہ پیشانی سے ملنا، ان کو ویلکم کرنا، اور ان کی دکھ درد میں شامل ہونا، ان کی آزمائش اور پریشانی میں ان کا سہارا اور دلاسا بننا۔ جی ناظرین، آج آپ سوشل میڈیا کے بے ہنگم طوفان میں اگر آپ دیکھیں اور نظر کریں تو آپ کو ایک میمز کی صورت میں جو ہے نا طوفان بدتمیزی نظر آئے گا۔ تو اس میں خاص طور پہ آپ دیکھیں گے جو بہت سارے ایک طبقات کو اور بہت سارے سرکلز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک خاص طور پہ جو ہے نا وہ ریلیٹیوز بھی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ رشتہ داروں پہ، ریلیٹیوز پہ میمز زیادہ بنتی ہیں نا، پھپھو کا رشتہ، تایا کا یا خالہ کا، تو اس طرح کے رشتوں پر، نند کا رشتہ، رشتہ داروں کی اس پہ جو ہے نا وہ خاص طور پہ میمز بنائی جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاشعوری طور پہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اس بات کو انڈوز کیا جا رہا ہے کہ رشتہ دار جو ہے وہ بھائی کسی کام کے نہیں ہوتے، مطلب پرست ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کے رشتہ دار مفاد پرست یا مطلب پرست ہیں بھی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کسی کے رشتہ دار ہی ایسے ہوتے ہیں۔ اگر رشتہ دار مطلب پرست، مفاد پرست اگرچہ ہیں بھی، اول تو سب کے ہوتے نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگرچہ ہیں بھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی، ہمیں تو اس پہ غور کرنا چاہیے نا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں احادیث پاک پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں کتنی روشن اور خوبصورت تعلیمات ارشاد فرمائی کہ جس میں ہمارا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی بھلا ہے۔ بہت ہی مختصر اور جامع معنی حدیث پاک حضور علیہ السلام نے، ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ رشتے جوڑنا گھر والوں میں محبت، مال میں برکت اور عمر میں درازی لاتا ہے۔ یعنی جو شخص رشتے جوڑتا ہے نا، اس کے گھر والوں میں آپس میں الفت، محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اسی طرح سے اس کی عمر میں بھی برکت آ جاتی ہے، اس کو دراز عمر نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ ہر انسان ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کیوں نہ حاصل کرنے کا ہم وہ طریقہ اپنائیں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ بخاری کی کیا ہی کمال روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں، اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، یعنی اسے موت دیر سے آئے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت دے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم تو نا گیو اینڈ ٹیک کی دنیا میں جی رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی لو گے تو دو گے، دو گے تو لو گے، یہ والا حساب کتاب چل رہا ہے۔ تو یہ لین دین تو خلوص پہ مبنی نہیں ہوتا، جب دیں گے تو لیں گے، تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے۔ ایکچولی اسے ہی مطلب پرستی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی کچھ دے گا تو آپ اسے کچھ دیں گے۔ تو گیو اینڈ ٹیک کی دنیا سے تھوڑا سا باہر آ کر، اگرچہ گیو اینڈ ٹیک ایک ریئلٹی ہے ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی، گیو اینڈ ٹیک پہ ہی ایک دستور حیات ایک طرح سے منحصر ہے اور لوگوں کا چل رہا ہے نظام زندگی۔ گیو اینڈ ٹیک ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں،
لیکن اس معاملے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، تعلیمات ہم سے، تعلیمات دین، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتی ہیں وہ سن لیجئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار ہم سے بھلا کرے، ہمارا اچھا کرے، ہم سے اچھا سلوک کرے، ہم تبھی اس سے کریں۔ یہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ کوئی آپ کے ساتھ کرے نہ کرے۔ اصل تو دیکھیں صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے تعلق توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑو، کوئی تمہیں محروم کرے تو تم اس سے عطا کرو، وہ اگر کوئی تم پہ ظلم کر بیٹھے تو تم اسے معاف کر دو۔ حسن اخلاق کا بھی اعلیٰ ترین درجہ فرمایا، اور یہ صلہ رحمی بھی ہے۔ تو یہ ہے انداز، تو بھائی گیو اینڈ ٹیک سے تھوڑا باہر اگر ہم سوچیں اور دیکھیں تو بخاری کی روایت ہے، اور جو میں نے ابھی تمام تمہید عرض کی نا، وہ بخاری کی روایت میں ایک جملے میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رشتے جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلہ چکائے، وہی بات گیو اینڈ ٹیک والی، رشتے جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلہ چکائے، بلکہ رشتے جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس رشتے کو جوڑ دے۔ فرمایا رشتے جوڑنے والا ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی صلہ رحمی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ کسی کا کتنا ہی برا رویہ اور سلوک اور بیہیویئر کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس سے اپنے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ دیکھیں صلہ رحمی جو ہے نا ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا امر ربی ہے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ تو یقینی طور پر جب آپ یہ کوشش کریں گے تو نفس اور شیطان آڑے آئے گا، اور طرح طرح کے وساوس اور خیالات میں انسان گھر جائے گا، اور پھر اندر سے آوازیں آنے لگیں گی، یار وہ تو میرے گھر میں قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا، ہم اس کے گھر میں کیوں جائیں۔ اس طرح کی باتیں اندر سے آپ کو آنے لگیں گی، آپ کی آوازیں آنے لگیں گی کہ یار میں تو اس سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ جب وہ مجھے پوچھتا نہیں، اپنی دعوت میں نہیں بلاتا، میں کیوں اس کے یہاں جاؤں، ہر بار پہل میں ہی کیوں کروں، میں ہی کیوں جھکوں۔ یہی تو امتحان ہے۔ اب تو معلوم ہوگا کہ آپ اپنے نفس کے لیے، اپنی رسپیکٹ کے لیے اس سے تعلق رکھنا چاہتے تھے، یا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھنا چاہتے تھے۔ آپ کا نفس چاہ رہا ہے کہ آپ اس سے رابطہ نہیں رکھیں کیونکہ وہ نہیں آتا، وہ تعلق نہیں رکھتا، لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس سے رابطہ رکھیں، اس سے رشتہ جوڑیں، اپنے تعلق کو نبھائیں۔ تو اب ایک میدان جنگ چھڑ گیا ہے اور نفس و شیطان کو ہرانا ہے، تو ذرا سی ہمت کیجیے، شیطان کی مخالفت کیجیے اور رحمان کی اطاعت کیجیے۔